اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ علی باقری نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر واضح کر دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر حملہ کیا گیا، علاقائی استحکام کی خلاف ورزی کی گئی، مجرم صہیونیوں کو سزا دی جائے گی۔ امن و استحکام کے لیے عالمی برادری اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو، غزہ میں جرائم روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ ایرانی انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملے میں اسرائیل کو امریکہ کی رضامندی حاصل تھی۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تحقیقات شروع۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران نے درجنوں مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد میں سینئر انٹیلیجنس افسران، فوجی حکام اور گیسٹ ہاؤس پر تعینات عملے کے ارکان شامل۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایرانی ایجنٹس کے ذریعے قتل کرایا۔ ایرانی ایجنٹس نے مہمان خانے کے 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے۔ دھماکہ خیز مواد ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا۔ قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑنے کا بھی مطالبہ۔ پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی کرنے پر پارٹی رکنیت ختم کی گئی۔ پارٹی رکنیت معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے جاری کیا۔ شیر افضل مروت کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ اپنے ایکس پیغام میں بانی پی ٹی آئی کو مطمئن کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا، غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، بانی پی ٹی آئی مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ واپس کر دوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا لا علمی کا اظہار۔ کہا شیر افضل مروت ہماری پارٹی کے رکن اور بانی پی ٹی آئی کے وفادار ہیں۔ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے نوٹیفیکیشن واپس کراؤں گا۔ حکومت کا 1 لاکھ روپے تک تنخواہ والوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو انکم ٹیکس میں تبدیلی کا ٹاسک دے دیا۔ بجٹ میں لگائے گئے 2.5% ٹیکس کی مکمل چھوٹ یا کچھ کمی کی جا سکتی ہے۔ ممکنہ ریلیف سے تنخواہ دار افراد پر 40 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا۔ نقصان ترقیاتی بجٹ کم کر کے پورا کیا جائے گا۔ حکومت معاملے پر IMF کو بھی اعتماد ملے گی۔ کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم بولے ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکس ڈالنا قابل تعریف نہیں۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا ہمیں احساس ہے، بعض ٹیکس تو بالکل جائز ہیں۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں احتجاجی دھرنا 9ویں روز بھی جاری۔ شرکا مطالبات کی منظوری کے لیے پرعزم۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان قطر سے واپس پہنچ گئے۔ کچھ دیر میں شرکا سے خطاب میں آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام آج شام غزہ ریلی بھی نکالی جائے گی۔ جماعت اسلامی کا آج سے کراچی میں بھی دھرنے کا اعلان۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا طاقتور سپیل۔ کراچی میں بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں پانی جمع۔ صدر شارع فیصل گلستان جوہر لیاقت آباد فیڈرل بی ایریا میں بھی بارش۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے مختلف علاقوں کے دورے، متعلقہ عملے کے فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ کراچی میں بارش کا مضبوط سسٹم 6 اگست تک جاری رہے گا۔ سکھر، خیرپور، اوباڑو، ٹنڈوالا جار اور دیگر شہروں میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بلوچستان کے علاقے سنجاوی اور گدنواہ میں بھی موسلادھار بارش۔ پہاڑی علاقوں سے آنے سے سیلابی ریلے سے متعدد سڑکیں بند۔ وادی شیرین، چوتی، تندوانی سے سیلابی ریلے وچ ونی ڈیم میں داخل ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا نیا الرٹ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری۔ مانسہرہ کے مہنٹی نالے میں طغیانی سے مزید مکانات اور دکانیں بہہ گئیں۔ علاقے میں سیاح و دستور محصور۔ ناران کا خان کا مانسہرہ سے زمینی رابطہ بھی مکمل بحال نہ ہو سکا۔ گلگت بلتستان شدید موسمیاتی تبدیلی کا شکار۔ سکردو میں گلیشیئر پگھلنے سے ندی نالوں اور دریا میں طغیانی۔ سینکڑوں مقامات پر سیلاب نے تباہی مچا دی۔ کھڑی فصلیں، مکانات، باغات اور قابل کاشت زمینیں متاثر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز رضوان نصیر کی ملاقات۔ ایئر ایمبولینس پروجیکٹ اور موٹر وے ریسکیو 1112 سروسز کے آغاز پر تبادلہ خیال۔
مریض کی فوری منتقلی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ ایئر ایمبولینس پروجیکٹ عوام کے لیے ہے۔ پنجاب موٹر ویز ایمبولینس شروع کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا۔ ریسکیو سروسز میں پنجاب پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا میں رول ماڈل بن چکا ہے۔ عراقی ریپڈ رسپانس یونٹ کے وفد کی وزارت داخلہ آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل طه میر اسماعیل کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاکستانی زائرین سے عراق میں پاسپورٹ نہ لینے اور زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔